السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جان ستمگر کی قسط نمبر 15 فروہ خالد کی لکھی ہوئی۔ نہیں اسٹوپڈ، بالکل بھی نہیں، آخر کو تمہارے ایس پی ہمدان صاحب نے بنایا ہے۔ حازم کا سنجیدہ ہونے کا کوئی موڈ نہیں تھا، مگر محروسہ کی پریشانی نوٹ کرتے آخر اسے سیریس ہونا پڑا تھا۔ وہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، اور ہم وہ کریں گے جو ہم نے سوچا ہے۔ وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر ہم پر دوہری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی محفوظ رکھنا ہوگا، تبھی ہم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حازم کی بات پر محروسہ کی پریشانی کچھ حد تک کم ہوئی تھی۔ تو اب ہم کیا کریں؟ محروسہ ہمیشہ ایس پی ہمدان کے پاس سے آنے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے اپنے حواسوں میں نہیں رہتی تھی۔ وہی جو ہم کرنے والے تھے۔ آج اکبر سعید کے بنگلے پر ایک بہت اہم محفل سجے گی، بس اسی کی ریکارڈنگ کر کے آخر میں اپنا کام کر کے نکل آنا ہے۔ بس وہاں یہ دونوں جینیس ایس پیز نہ پہنچ جائیں۔ حازم سنجیدگی سے اسے اپنا پلان بتاتا آخری میں شرارتی لہجے میں بولا تھا، وہ تو ضرور آئیں گے، وہ اب ہر اس جگہ آئیں گے جہاں انہیں ہمارے آنے کی ذرا سی بھنک پڑ جائے۔ محروسہ دانت پیستے بولی تھی، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا۔ حازم اسے واپس آنے کا کہتا فون بند کر گیا تھا۔ ہماری پری نے ان ظالموں کا آخر کیا بگاڑا ہی کیا ہے؟ وہ اس معصوم کو کیوں اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے؟ 2 دن گزر چکے ہیں، مگر آپ لوگ اتنی فورسز ہونے کے باوجود ابھی کچھ کر کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ میری بچی کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، اگر انہوں نے اسے کچھ کر دیا تو؟ نہیں پلیز، آپ لوگ کچھ بھی کر کے میری پری کو ڈھونڈے نا۔ یاسمین بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ پریسا کا یوں سب کے سامنے اغوا ہو جانا کوئی عام بات نہیں تھی، اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے وہ بلیک اسٹارز جن کے پاس جانے والا آج تک کوئی بھی زندہ سلامت واپس نہیں آیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے آفندی ولا میں سوگ و غم کی فضا قائم تھی، کسی نے کچھ کھایا تک نہیں تھا۔ سفیان اور شہباز آفندی سمیت گھر کے تمام مرد ہی بھاگ بھاگ کر تھک چکے تھے۔ پی ایم تک کو اس کیس میں انوالو کر چکے تھے، مگر کوئی اب تک پریسا کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ بلیک اسٹارز کا مطالبہ سننا تو دور کی بات، وہ لوگ ان سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ بینک لوٹ کر وہ لوگ پہلے ہی شہباز آفندی سمیت بہت سارے امیر بزنس مین افراد کا دیوالیہ نکال چکے تھے، مگر اس وقت شہباز آفندی کے لیے ضروری تھا تو صرف پریسا کی رہائی، جس کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر چکے تھے، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماما پلیز کول ڈاؤن، اس طرح تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی، پری کو کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ سفیان اپنی ماں کی خراب ہوتی حالت دیکھ فکر مندی سے ان کے قریب آتے بولا، میری بچی بہت معصوم ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، خدا کے لیے اسے واپس لے آؤ۔ یاسمین بیگم مسلسل روتے ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھیں۔ گھر کی باقی خواتین کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ان سب میں ایک فضا ہی تھی جو گمسم سی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بینک میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس میں اسے ان ڈاکوؤں کے انداز میں کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پریسا کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے لے جا رہے ہیں۔ اس نے سب لوگوں کو آرڈر دیتے ان کے لیڈر کے انداز میں پریسا کے لیے بہت فکر دیکھی تھی۔ جب پریسا بے ہوش ہوئی تھی تو اس شخص کا پریسا کے لیے بے اختیار انداز وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پائی تھی۔ اسے معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا، مگر سب کے بہت پوچھنے کے بعد بھی وہ باقی سب کو کچھ ایسا نہیں بتا پائی تھی، کیونکہ اس کے لیے پریسا کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سب میں کوئی پریسا پر انگلی اٹھائے۔ وہ بس دل ہی دل میں پریسا کی صحیح سلامت لوٹنے کی دعا گو تھی۔ میں کہاں ہوں؟ پریسا نے کسمساتے کمبل کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے کروٹ بدلی تھی۔ رات کو جو حرکت اس نے کی تھی، اس کے بعد جو کچھ اسے دیکھنا پڑا تھا، اس کے خوفناک سپنے پوری رات اسے خوفزدہ کرتے رہے تھے۔ جہنم میں پریسا کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کرخت آواز
کے کانوں میں پڑتے ہی اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کے بیٹھ کے عین سامنے کھڑے شاویز کو دیکھا تھا اور کمبل کو مزید سختی سے اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ شاویز جن خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پریسا اندر تک لرز اٹھی تھی۔ تم 1000 کوششیں کر لو، مگر جب تک میں نہیں چاہوں گا تمہارا یہاں سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو خود اٹھا کر تمہیں ان بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ شاویز اس کے قریب آ کر دھاڑتے ہوئے بولا۔ پریسا زرد ہوتی سہم کر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ شاویز کا یہ روپ ہمیشہ اس کی جان نکال دیتا تھا۔ "آئی ایم سوری۔" شاویز کو باہر جاتا دیکھ پریسا کے لب ہولے سے ہلے تھے، جو سنتے ہی شاویز جھٹکے سے پلٹا تھا۔ "واٹ؟" اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے اتنے برے رویے کے بعد یہ لڑکی اس سے سوری کیوں بول رہی تھی۔ "مجھ سے جو بھی غلطی سرزد ہوئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، مگر مجھے یہاں سے جانے دیں پلیز، میرا یہاں دم گھٹ جائے گا۔" پریسا اپنا دوپٹہ اوڑھتی بیڈ سے اترتی اس کے قریب آئی تھی، جو سیاہ پینٹ اور ہاف سلیوز بلیک ٹی شرٹ میں روشن پیشانی پر دنیا جہاں کے بل ڈالے ہونٹ سختی سے بیچے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال رکھے تھے، جس کی وجہ سے اس کے کسرتی کندھے اور بازو مزید نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے ایک نظر دیکھ کر ہی پریسا جلدی سے نگاہیں موڑ گئی تھی، چاہے یہ شخص اسے کسی قدر زہر ہی کیوں نہ لگ رہا ہو، مگر وہ یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ وہ وجاہت اور خوبصورتی میں اس شخص کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ "تو تم یہاں سے رہائی چاہتی ہو؟" شاویز اس کے قریب آنے پر چند قدم مزید آگے بڑھتا، درمیانی فاصلہ عبور کرتے اس کے قریب آیا تھا۔ "جی۔" پریسا کو اس کا یہ انداز سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کے قریب آنے پر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ یہ صرف ایک ہی صورت ممکن ہے۔ شاویز اس کے دور ہٹنے پر مزید قریب آیا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے اسی گلابی جوڑے میں ملبوس تھی۔ مہروسہ نے اسے ڈریس دیا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر اسے یہ ڈریس واپس کر دیا تھا کہ وہ سیاہ رنگ نہیں پہنتی، اسے یہ رنگ بہت برا لگتا ہے۔ "کس صورت میں؟" پریسا پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے جا لگی تھی۔ اس نے گھبرا کے شاویز کی جانب دیکھا تھا، جو اب دیوار پر اپنی مضبوط ہتھیلی جماتے اس کی جانب قدرے جھکا کھڑا تھا۔ "اس گھر میں رہ کر میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ سفیان اور شہباز آفندی کے خلاف جو کام میں کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔" شاویز اس کی گول گول دلفریب آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولتا اس سے کچھ لمحوں کے لیے سن کر گیا تھا۔ "نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بابا کے خلاف کچھ نہیں کروں گی، اور سفیان محبت ہے وہ میری، اس کے خلاف جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔" پریسا اسے خود سے دور دھکیلتی غصے سے بولی تھی۔ "یہ شخص سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ اس کے گھنونے کام میں اس کا ساتھ دے گی؟" اس کے آخری الفاظ پر شاویز اسے لال خون ٹپکاتی نگاہوں سے دیکھتا بنا کچھ بولے جانے لگا۔ "کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟" پریسا اسے باہر جاتا دیکھ اس کے راستے میں آتے، ایڑیوں کے بل اونچا ہوتی، اس کا گریبان دونوں مٹھیوں میں دبوچتی چلائی تھی، جبکہ اس کے اپنے سامنے عزت دیدہ دلیری پر شاویز سکندر کو بھی آگ لگی تھی۔ وہ ایک نظر اپنے گریبان پہ ڈالتا، ہاتھ بڑھا کر پریسا کے بال گدی سے اپنی مٹھی میں دبوچ گیا۔ پریسا کو اس کے ایسے کسی وحشیانہ عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ بالوں میں ہوتے درد سے بلبلاتی اس کا گریبان چھوڑ چکی تھی۔ "پوری دنیا جانتی ہے میں کون ہوں۔ میں بلیک بیسٹ ہوں۔ میں جان پہلے نکالتا ہوں، وجہ بعد میں بتاتا ہوں۔ میرا مجرم کبھی مجھ سے بچ نہیں پایا۔ سفیان آفندی اور شہباز آفندی کی بربادی چاہتا ہوں میں۔ اگر میں چاہتا تو اب تک انہیں ان کے انجام تک پہنچا چکا ہوتا، مگر میں تمہارے ہاتھوں ان کی بربادی چاہتا ہوں، جو کہ میں کر کے رہوں گا۔" شاویز کی گرفت اتنی سخت تھی کہ پریسا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ "دوبارہ میرے سامنے اپنے الفاظ کا چناؤ اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، ورنہ اگلی بار کی سزا تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔" شاویز اس کا چہرہ اپنے قریب لاتا، اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتا وارننگ دیتے بولا تھا۔ قریب ہونے کی وجہ سے وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے خوف سے بری طرح لرز رہی ہے۔ چند لمحے اس کے بھیگے خوشنما چہرے کو ایسے ہی گھورتا وہ اس کے بال آزاد کرتا روم سے نکل گیا تھا۔ پریسا وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اس شخص کے حوالے سے اس کا خوف مزید
کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس کی نفرت ٹپکاتی آنکھیں وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ آخر یہ شخص اس کے خاندان والوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے اور اس نفرت میں ہتھیار کی طرح اسے کیوں استعمال کرنا چاہتا ہے؟ کنڈا موالی کہیں کا، اللہ کرے مر جائے، جہاں جا رہا ہے وہاں سے کبھی واپس نہ آئے۔ فریسا اپنے دکھتے بالوں کو سہلاتی روتے ہوئے بولی، آج تک کبھی کوئی اس پر زور سے نہیں چلایا تھا، ایسے درد پہنچانا تو بہت دور کی بات تھی۔ اکبر سعید کے بنگلے پر سیکورٹی کے پورے انتظامات کر دیے گئے تھے۔ بنگلے کی عمارت کے اندر قابل اعتبار لوگوں کے سوا کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ پولیس والوں کو بھی نہیں۔ بلیک اسٹارز نے جو تباہی مچا رکھی تھی، ایسے ہلکے ضمیر کے سیاستدان اپنے آدمیوں سے بھی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ انہیں کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ حکومت سے کیے جانے والے ان کے مطالبے پر ان کی سیکورٹی مزید بڑھا دی گئی تھی۔ ایس پی ہمدان اور ایس پی ہیبا نے خود آگے بڑھ کر ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری لینے کی حامی بھری تھی۔ وہ لوگ آج کسی بھی قیمت پر بلیک اسٹارز کی کوشش کو ناکام بنا کر انہیں گرفتار کرنے کے ارادے سے وہاں آئے تھے۔ ایس پی ہمدان، میں نے سب کچھ چیک کر لیا ہے، عمارت کے اندر کوئی بھی مشکوک شخص موجود نہیں، سب لوگ اکبر سعید کے خاص آدمی ہیں۔ ہیبا ابھی مزید بول رہی تھی جب اس کا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ ایس پی صاحبہ، آپ سب کچھ چیک کر چکی ہیں، مگر اس بنگلے کا بیسمنٹ تو چیک کر ہی نہیں پائیں۔ دوسری جانب سے حازم کی گونجتی شوخ آواز پر ہیبا جھٹکے سے پلٹی تھی۔ جو بات اس نے ابھی کہی تھی، اس کا جواب یہ شخص بھلا کہاں سے دے پا رہا تھا؟ اسے اپنے آس پاس ہمدان کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہیبا دبی دبی آواز میں چلاتی ایک سائیڈ پر ہوئی تھی، کیونکہ اسے سیڑھیوں سے اکبر سعید اپنے آدمیوں کے ساتھ نیچے آتے دکھائی دیے تھے۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ تمہارے اس ایماندار سیاسی لیڈر نے بیسمنٹ میں 200 کے قریب افراد کو قید کر رکھا ہے، جنہیں وہ آج اوپر چلتی محفل کے دوران نچلی راستے سے افغانستان اسمگل کرنے والا ہے۔ حازم نے نہایتی تحمل سے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بکواس کر رہے ہو۔ ہیبا کا بس نہیں چل رہا تھا فون میں سے ہاتھ ڈال کر شخص کی گردن دبوچ لے۔ میں جانتا ہوں تم میری بات پر کبھی یقین نہیں کرو گی، مگر ایک چھوٹی سی بات تو مان ہی سکتی ہو۔ خود سوچو، اگر میں سچا ہوں تو 200 لوگوں کی گنہگار ہوگی تم۔ ابھی جاؤ اپنے اس ایماندار لیڈر کے پاس اور فون پر بات کرتے صرف اس بنگلے کی بیسمنٹ کے کھلے ہونے اور اپنے پولیس والوں کو بھیجنے کی بات کرو۔ اگر بیسمنٹ میں کچھ نہ ہوا تو اکبر سعید کا ری ایکشن نارمل ہوگا۔ اگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہوا تو ری ایکشن نارمل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ حازم کی بات سنتے ہیبا نہ چاہتے ہوئے بھی صرف ان لوگوں کی خاطر آگے بڑھی تھی۔ اکبر سعید سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوتے حازم کے کہے الفاظ دہرائے، جسے سنتے ہی اکبر سعید ایسے اچھلا جیسے اسے کرنٹ چھوا ہو۔ کیا کہہ رہی ہیں ایس پی؟ میری اجازت کے بغیر بیسمنٹ کیسے کھلوا سکتی ہو؟ اکبر سعید ہیبا کی جانب ایسے غصے سے بڑھا تھا جیسے اسے ابھی کچا چبا جائے گا، مگر راستے میں اچانک پاؤں کے نیچے کچھ آ جانے پر لڑکھڑاتے بچا۔ جبکہ ہیبا تو ایسا ری ایکشن دیکھ شدید جھٹکے کے زیر اثر تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ اس کا دشمن اسے ٹھیک اطلاع دے گیا ہے۔ وہ فوراً اپنے پولیس اہلکاروں کو لیتی بیسمنٹ کی جانب بڑھی تھی، مگر وہاں داخل ہوتے ہی اس کا دماغ گھوم گیا۔ بیسمنٹ تو بالکل خالی پڑا تھا، بالکل صاف شفاف، جس کا یہی مطلب تھا کہ اس نے اپنے دشمن کی بات پہ یقین کر کے بہت غلطی کی۔ ہمدان اسے اکبر سعید کے آس پاس رہنے کا کہتا خود باہر کی سیکورٹی چیک کرنے گیا تھا اور وہ بے وقوف بن کر نیچے آ گئی تھی۔ ہیبا کو خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی، وہ فوراً اوپر بھاگی تھی۔ ایم این اے صاحب کہاں ہیں؟ ہیبا سیڑھیوں کے قریب کھڑے ملازمین کے قریب پہنچتی چلا کر بولی، کچھ دیر میں محفل شروع ہو جانی ہے، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، وہ چینج کرنے اپنے کمرے میں گئے ہیں۔ ملازمین کے بتانے پر ہیبا شدید پریشانی کے عالم میں اوپر روم کی جانب بھاگی تھی۔ وہ روم میں نہ جا کر اس دن والی غلطی نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ دروازہ ہلکا سا ناک کرتی وہ اندر داخل ہوئی، جہاں اکبر سعید کو صحیح سلامت کھڑا دیکھ کر اس نے سکہ سانس لیا تھا۔ ایس پی صاحبہ اب روم میں آ ہی گئی ہیں تو ہماری تیاری میں مدد کروا دیں۔ وہ واپس پلٹنے ہی والی تھی جب اکبر سعید کے ادا کیے جانے والے یہ الفاظ اس کے قدم روک گئے۔ سر میں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس سفید داڑھی مونچھوں والے ادھیڑ عمر کے شخص کو گھورا تھا جو اس وقت اس کی جانب پیٹھ کیے کھڑا تھا۔
جس کی وہ بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ جی آپ وہ شال اور گھڑی پکڑا دیں مجھے، میں جھک نہیں سکتا۔ ہیبا جو پہلی بات سن کر کافی غصے میں آ چکی تھی، اس کی اگلی بات پر نارمل ہوتی ٹیبل پہ رکھی انتہائی قیمتی گھڑی اور شال اٹھائے اس کی جانب بڑھی تھی، مگر جیسے ہی دونوں چیزیں اس نے آگے بڑھائیں مقابل چیزیں لینے کے بجائے اس کی کلائی دبوچ چکا تھا۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہیبا نے شدید طیش میں آتے اسے تھپڑ رسید کرنا چاہا تھا جب اس کی دوسری ہتھیلی بھی اپنی گرفت میں جکڑ کر وہ شخص پلٹا۔ ہیبا کے چودہ طبق روشن کر گیا تھا۔ ہائے کاش جو اتنی سعادت مندی سے آپ ہمارا بھی کوئی کام کر دیں۔ اس کی دونوں کلائیاں دبوچ کر اپنے قریب کھینچتے خادم دلربانہ انداز میں بولتا، ہیبا کا تن بدن جلا کر خاک کر گیا تھا۔ اکبر سعید کی طرح سفید قمیص شلوار اور واسکٹ پہنے پیچھے سے ہیبا کو وہ اکبر سعید ہی لگا تھا۔ خادم نے سر پر اسی کی طرح سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی، مگر پلٹتے ہی اس کا سیاہ نقاب زدہ چہرہ سامنے آتے ہی ہیبا کو دلدلے کی نظر کر گیا تھا۔ یہ شخص پچھلے چند منٹوں سے اکبر سعید کی آواز میں بولتا اسے بیوقوف بنا رہا تھا۔ اگر یہ شخص یہاں ہے تو اکبر سعید کہاں ہے؟ اس کا مطلب وہ اس شخص سے ایک بار پھر ہار چکی تھی۔ ہمدان باہر کی سیکورٹی چیک کر کے واپس اندر آیا تھا جہاں اسے ہیبا کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ متلاشی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا آگے بڑھا ہی تھا جب اسے دائیں جانب سے ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز آئی۔ بے اختیار وہ اس طرف پلٹا تھا جہاں سے اسے سیاہ ساڑی میں ایک درمیانی عمر کی عورت آتی دکھائی دی۔ اس نے چہرے پر لباس کے ڈیزائن کا ماسک لگا رکھا تھا، میک اپ سے سجی، آنکھوں پر نظر کی گلاسز لگا رکھی تھی۔ اس کی جھریاں زدہ پیشانی اور جوڑے میں جکڑے سفیدی لیے بالوں سے ہمدان اس کی عمر کا اندازہ لگا پایا تھا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ ہمدان وہیں رک گیا تھا۔ جانچ ستمگر، قسط نمبر 16۔ ہمدان باہر کی سیکورٹی چیک کر کے واپس اندر آیا تھا جہاں اسے ہیبا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ متلاشی نگاہوں سے چاروں جانب دیکھتا آگے بڑھا ہی تھا جب اسے دائیں جانب سے ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ وہ بے اختیار اس طرف پلٹا تھا جہاں سے اسے سیاہ ساڑی میں ایک درمیانی عمر کی عورت آتی دکھائی دی تھی۔ اس نے چہرے پر لباس کے ڈیزائن کا ماسک لگا رکھا تھا، میک اپ سے سجی، آنکھوں پر نظر کی گلاسز لگا رکھی تھی۔ اس کی جھریوں زدہ پیشانی اور جوڑے میں جکڑے سفیدی سے بالوں سے ہمدان اس کی عمر کا اندازہ لگا پایا تھا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ ہمدان وہیں رک گیا تھا۔ ایکسکیوز می، میرا پرس باہر گاڑی میں رہ گیا ہے، کیا آپ مجھے لا کر دے سکتے ہیں؟ وہ ایک ادا سے اپنی ساڑی کا پلو سیٹ کرتی اسے مخاطب کرتے بولی۔ اس عورت کی بات سن کر ہمدان کے ماتھے پر بل واضح ہوئے تھے۔ اسے ان سیاسی لیڈروں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی جو ان لوگوں کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے تھے، مگر اس وقت اس نے خود اپنی مرضی سے ان لوگوں کی سیکورٹی کا بیڑا اٹھایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کمفرٹ کا خیال رکھنا تھا اسے۔ زبیر ادھر آؤ، ان میڈم سے ان کی گاڑی کا نمبر پوچھ کر ان کے ڈرائیور سے ان کا پرس لا کر دو۔ ہمدان فوراً اپنے ماتحت کو آواز دیتا اپنے مخصوص مغرورانہ انداز میں بولا تھا۔ اس کی اسی انداز کی ہی سامنے کھڑی لڑکی دیوانی تھی۔ اپنی گلاسز ٹھیک کرتی محروسہ نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جب فون کان سے لگاتا واپس مڑا تھا۔ نو، میرے پرس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، میں ایسے ہی کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی۔ پرس لینے تو آپ کو ہی جانا پڑے گا مسٹر ایس پی۔ محروسہ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہمدان کا راستہ کاٹتی اسے مزید تپا گئی تھی۔ محروسہ کو کسی بھی صورت میں ہمدان جو ہیبا تک نہیں پہنچنے دینا تھا، جبکہ ہمدان ہیبا سے رابطہ نہ ہونے پہ تشویش کا شکار تھا۔ یہ میرا قابل اعتبار آدمی ہے، آپ کا پرس بالکل سیفلی آپ تک پہنچا دے گا، ڈونٹ وری۔ ہمدان بامشکل ضبط کرتے بولا، آپ کے لیے قابل اعتبار ہے، میرے لیے نہیں، میں ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ محروسہ بضد تھی، دونوں بازو سینے پر باندھے وہ ہمدان کے سامنے کھڑی اس کا ضبط سے لال پڑتا چہرہ دیکھ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ ہمیشہ یہ شخص اسے تڑپاتا تھا، آج اسے زج کر کے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ دیکھیں آپ، ہمدان کا ضبط بس اتنا ہی تھا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں کچھ بولنے ہی والا تھا جب محروسہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔
آپ نہیں جانا چاہتے مت جائیں، میں خود ہی چلی جاتی ہوں، لیکن اگر باہر مجھے کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ محروسہ اپنی ساڑی کو پلو اپنے گرد مزید مضبوطی سے لپیٹتی ٹک ٹک کرتی مین گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ ہمدان کا دل چاہا تھا اس پاگل عورت کا گلا دبا دے۔ سختی سے مٹھیاں بھیجتے وہ اس کے پیچھے گیا۔ رکیں آپ، میں لے آتا ہوں آپ کا پرس۔ اسے وہیں رکنے کا کہتا سر تاثرات کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ محروسہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی دھیرے سے مسکرا دی تھی، مگر ہمدان کو باہر گئے ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب باہر سے ایک دم گولیوں کی بوچھار شروع ہو چکی تھی۔ اندرونی حصے میں کھڑی محروسہ کسی انہونی کے خیال سے لرز اٹھی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ لوگ ہمدان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ محروسہ اپنے اوپر سے ساڑی اتار پھینکتی اپنے حلیے میں واپس لوٹتی، اپنی گنس نکالتی فوراً باہر کو بھاگی۔ جب باہر آتے آتے آگے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں زمین میں ہی جکڑ چکے تھے۔ باہر کسی نے بھی ہمدان پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر ہمدان نے خود کیا تھا، صرف اس کی اصلیت سامنے لانے کے لیے۔ اس کے چہرے پر اب بھی ماسک تھا۔ اس نے واپس پلٹنا چاہا تھا جب ہمدان کے اشارے پر پولیس والے اسے چاروں جانب سے گھیر چکے تھے۔ تمہیں کیا لگا ہر بار تم لوگ مجھے بیوقوف بنا کر نکل جاؤ گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے؟ مس محروسہ کنول، تمہاری اس آنکھ مچولی کا کھیل اب ختم ہوا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہمدان بندوقوں میں گھری کھڑی محروسہ کے قریب آتا اسے نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے بولا، مگر اسے محروسہ کی آنکھوں میں اس مقام پر پہنچ کر بھی خوف کی ذرا بھی رمق محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہمدان اس کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ محروسہ اس وقت سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے اوپر لیا ساڑی کا کپڑا آتے ہوئے اتار پھینکا تھا، گلاسز بھی اتار چکی تھی، جس سے اس کا میک اپ سے سجی قاتل نگاہیں ہمدان کے سامنے آ چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر محروسہ کے چہرے سے ماسک ہٹانا چاہا تھا، مگر محروسہ نے سر جھٹکتے فوراً چہرہ نیچے کر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ہمدان اس سچویشن میں اس کا چہرہ دیکھے، مگر اس کی اس حرکت پر ہمدان سختی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں دبوچتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں پہلے ہی پوری ٹیم تیار کھڑی تھی۔ ہمدان اب اسے فرار ہونے کی ذرا سی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ محروسہ نے نگاہیں اٹھا کر دائیں جانب دیکھا، جہاں کھڑے جنید نے ہاتھ سے اس کی جانب وکٹری کا سائن بنا کر اسے اپنی پہلی کامیابی پر مبارکباد دی تھی۔ محروسہ نے مسکراتی نگاہوں سے سر ہلا کر اپنے ساتھ چلتے ہمدان کو دیکھا تھا۔ تم یہاں ہو تو اکبر سعید کہاں ہے؟ تم نے انہیں بھی مار دیا کیا؟ ہیبا شوق کی کیفیت میں ایک دم سامنے کا بدلتا منظر دیکھتے بولی، ارے تم اتنے ظالم کیوں سمجھتی ہو مجھے؟ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ خادم اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ تم گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے۔ ہیبا اس کے پیٹ میں زوردار پنچ رسید کرتی اس پر دھاڑی تھی۔ تم کبھی نارمل رہ کر بات نہیں کر سکتی کیا؟ خادم اس کی ٹھوڑی کو چھوتا اسے مزید آگ لگا گیا تھا۔ تم لوگ آخر چاہتے کیا ہو؟ اکبر سعید تو اچھا انسان تھا نا، اسے کیوں مار دیا؟ اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی تمہاری؟ وہ اتنے دنوں سے اس معصوم لڑکی کو کیوں اغوا کر رکھا ہے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ ہیبا اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے زہر خندہ لہجے میں بولی تھی، وہ کیا ہے نا کہ آج تک تمہارے کسی سوال کا ٹھیک سے جواب اس لیے نہیں دے پاتا کیونکہ مجھے صرف پیار اور نرمی کی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بار پیار سے مخاطب کر کے تو دیکھو، سب کچھ بتا دوں گا۔ خادم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چین کو باہر نکالا تھا جو اس نے اپنے گریبان کے اندر چھپا رکھی تھی۔ ہیبا اب بنا مذمت کیے اس کی گرفت میں خاموشی سے کھڑی اسے غصیلی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ یہ شخص اسے دنیا کا سب سے بڑا سائیکو معلوم ہوتا تھا، جو کبھی کوئی سیدھی بات تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تم مر کیوں نہیں جاتے؟ میرے دل سے بد دعا ہے کہ تم بلیک اسٹارز نیست و نابود ہو جاؤ۔ جیسے تم لوگ دوسروں کے گھر اجاڑ رہے ہو، ویسے ہی حال تم لوگوں کے ساتھ بھی ہو۔ ہیبا اس کی شرٹ سینے سے مٹھیوں میں دبوچتی اسے دل سے بد دعا دے گئی تھی، جس پر کچھ لمحے اس کی گہری نگاہوں سے دیکھتے خادم اسے اپنی کری تر کر گیا تھا، اتنا کہ ہیبا کو اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تمہاری دی گئی بد دعا بھی سر آنکھوں پر ایس پی صاحبہ، مگر کہیں ایسا نہ ہو میرے مرنے پر سب سے زیادہ آنسو بھی کہیں تم ہی بیٹھ کر نہ بہا رہی ہو۔ رہی بات گھر اجڑنے کی، تو جن کے گھر ہوں ہی نہ، انہیں اجڑنے کا کیا ڈر؟ خادم اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولتا ہیبا کو کچھ لمحے کے لیے مسمار کر گیا۔ ہیبا ایک ٹک اسے تکے گئی، کون ہو تم؟
ہیبا کے لب پھڑپڑائے تھے۔ اپنی شناخت بہت پہلے سے تمہارے گلے میں پہنچا دی ہے، کھول کے دیکھ لو۔ خادم کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب اسے اپنے سینے پر کوئی نوکیلی شے محسوس ہوئی تھی۔ ہیبا اسے باتوں میں لگا کر اس کے سینے پر اپنی گن رکھ چکی تھی۔ گن رکھی ہے تو گولی بھی چلا دو۔ خادم اس کی دلکش نقوش کو آنکھوں میں سجاتا دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اکبر سعید کہاں ہے؟ تم کیوں نقصان پہنچانا چاہتے ہو انہیں؟ ہیبا آنکھوں میں نفرت لیے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اکبر سعید بالکل ٹھیک ہے، ساتھ والے کمرے میں سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ہم یہاں اسے یا باقی آئے مہمانوں کو نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے کسی اہم مقصد سے آئے تھے جو کہ اب پورا ہو چکا ہے۔ بلیک اسٹارز کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات تم لوگوں کو تب تک نہیں مل پائیں گے جب تک ہم خود نہیں چاہتے، لیکن ایک سوال کا جواب اب تمہیں خود ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ بلیک اسٹارز نے اب تک کتنے گھر برباد کیے ہیں، کتنے مظلوموں پر ظلم کیا ہے، اور مجھے بہت انتظار رہے گا تمہارے اس سوال کے جواب کا۔ خادم اسے کچھ بھی بتانے کے بجائے مزید الجھا گیا تھا۔ اس نے سینے پر بندوق تو تان لی تھی، مگر وہ اس شخص کو مار نہیں سکتی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، تمہارے منہ سے تمہارا ایک ایک گناہ اگلوا کر اپنے ہاتھوں سے ماروں گی تمہیں۔ ہیبا گن پیچھے ہٹا چکی تھی۔ خادم نے اسے اپنی گرفت سے آزاد ابھی بھی نہیں کیا تھا، مگر ہیبا کے لیے یہ بات بھی سب سے زیادہ حیرت کی تھی کہ اس درندے کی گرفت اس کے لیے ہمیشہ بہت ہی نرم ہوا کرتی تھی۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم سے شادی کیے بغیر تو اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گا۔ ہیبا کے گال پر اپنے ہونٹوں کا نشان چھوڑتا وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی دونوں کلائیاں اپنے اسکارف سے باندھ چکا تھا۔ آئی ول کل یو، اس کے لمس پر ہیبا چلائی تھی، بٹ آئی لو یو مائی لو۔ خادم دور سے اس کی جانب فلائنگ کس اچھالتا کھڑکی سے باہر جمپ کر گیا تھا، کیونکہ اسے جنید کا میسج موصول ہو چکا تھا۔ ان کے پلان کے مطابق محروسہ ایس پی ہمدان کی قید میں جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا پورا گھر جل رہا تھا اور وہ چلا رہا تھا، روک رہا تھا ان لوگوں کو، مگر اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اسے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنوں کو آگ میں زندہ جلتے دیکھتے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر پایا تھا۔ وہ رو رہا تھا، چلا رہا تھا، مگر کوئی اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا سب کچھ خاک ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ سیاہ پردوں سے سجا وہ سیاہ کمرہ اس وقت پوری طرح تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے بیچوں بیچ پڑے بیڈ پر لیٹا وہ وجود آج بھی اپنی زندگی کے سب سے بھیانک خوف کے زیر اثر اذیت میں تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ تکیہ پر سر ادھر ادھر مارتا وہ بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ نہیں، مت مارو انہیں، چھوڑ دو انہیں، مت جلاؤ، مت مارو، وہ جل رہے ہیں، کوئی تو بچاؤ انہیں۔ وہ آنکھیں کھولتا زور سے دہاڑا تھا۔ اس کی شیر کی سی للکار روم کے باہر سے گزرتی پریسا افندی کو خوف کے مارے لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی۔ یہ کون ہے؟ کون کس کو جلا رہا ہے؟ یہ شخص اس طرح کیوں چلا رہا ہے؟ پریسا تشویش زدہ سے آگے بڑھتی اس کمرے کے سیاہ دروازے کو دھکیل کے اندر داخل ہوئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ وہ اپنی جگہ پتھر کی ہوئی تھی۔ وہ بھیانک خوف سے ڈرا ہوا شخص کوئی اور نہیں، اس بلیک ہاؤس کا بلیک بیسٹ تھا۔ وہ پل بھر میں دوسروں کی گردنیں اڑا دینے والا شاویز سکندر تھا، جو اس وقت انتہائی قابل رحم حالت میں تھا۔ پریسا نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی جانب بڑھی تھی۔ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا وہ شخص اسے کہیں سے بھی بلیک بیسٹ نہیں لگا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پریسا نے اس کے قریب جاتے کمزور سی آواز میں پوچھا تھا۔ اس کی پکار پر شاویز نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ چند لمحے اسے خالی خالی نگاہوں سے گھورتے وہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا، اگلے ہی لمحے اسے اپنی جانب کھینچتا اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ پریسا اس غیر متوقع عمل پہ گھبرا گئی تھی۔ تم وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر، تمہیں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کتنی ضروری ہو تم میرے لیے۔ پریسا کو اپنے متاع جاں کی طرح اپنے سینے میں بھیجتے بولتا وہ اسے ساکت کر گیا تھا۔ اس کے مضبوط لمس میں پھڑپڑاتی وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ یہ شخص کیا بول رہا ہے؟ کیا یہ سب اسی کے لیے تھا؟
نہیں، وہ تو اسے جانتی تک نہیں۔ یہ شخص اس کے لیے ایسے کیسے بول سکتا ہے؟ وہ خود کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ چھوڑے مجھے۔ پریسا اس کے اس جنونی لمس پہ گھبرا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جا کر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ شاید وہ اس وقت نیند میں ہی تھا۔ اب وہ دوبارہ غنودگی میں جا رہا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے پریسا جلدی سے اس کی گرفت سے نکلتی وہاں سے بھاگی تھی۔ دروازے پر پہنچتے اس نے پلٹ کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، جو اب تکیہ پر سر رکھے بے سود پڑا تھا۔ اس شخص کے رعب و دبدبے سے اس بلیک ہاؤس کا ایک ایک فرد ڈرتا تھا، جس کی دہشت ملک کے نامور شخصیت سے لے کر عام شخص کی دل میں اپنی دھاک بٹھائے ہوئے تھی۔ اس کا ایک روپ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ پریسا کو یقین نہیں آیا تھا۔ دوسروں کی اذیت میں ڈالنے والا یہ شخص خود بھی اس قدر اذیت کا شکار کیسے تھا؟ پریسا کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ اگر شاویز سکندر کو پتہ چل گیا کہ وہ اس رات کو اس حال میں دیکھ چکی ہے تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ پریسا خود کو جی بھر کے لعنت ملامت کر چکی تھی کہ اسے ضرورت ہی کیا تھی رحم کھا کر اس شخص کے قریب جانے کی۔ ان سب خیالات سے الجھتے اچانک پریسا کے کانوں میں شاویز کے کئی الفاظ دہرائے تھے۔ کیا یہ وحشی انسان کسی سے محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی اسے چھوڑ کے چلی گئی؟ یہ آخر کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ اس کے چنگل سے بھلا کوئی لڑکی کیسے بچ سکتی ہے؟ اگر یہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہوتا تو اسے زبردستی اپنے پاس ہی رکھ سکتا تھا۔ کہیں وہ لڑکی مر تو نہیں گئی جس کی وجہ سے یہ اتنا پاگل درندہ بن چکا ہے؟ پریسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہی الٹی سیدھی سوچوں میں الجھتے کب اس کی آنکھ لگی تھی اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ آپ نے کل سے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اب یہ تو آپ کی پسند کا ہے نا؟ اس کے کمرے میں ناشتے کی ٹرے لے کر داخل ہوتی اقرا نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ پوچھا تھا۔ پریسا کو وہاں جو پروٹوکول مل رہا تھا، کبھی کبھی وہ اس پر بھی حیران ہو جاتی تھی۔ اگر ان لوگوں کو اس سے اور اس کے گھر والوں سے دشمنی تھی تو شاویز کے علاوہ باقی سب کا اس سے رویہ اتنا اچھا کیوں تھا؟ اسے اس کی پسند کی ہر شے کیسے مہیا کی جا رہی تھی؟ جو بھی تھا، مگر وہ اتنا تو جان گئی تھی، اس بلیک بیسٹ کی مرضی کے سوا اس بلیک ہاؤس میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ مجھے بھوک نہیں تھی، پریسا نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ اس کا دل شاویز کے خوف سے لرز رہا تھا۔ ابھی تو بھوک لگی ہوگی نا، ابھی کھا لے۔ ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پریسا نے اقرا کے سوال پر چونک کر اسے کی جانب دیکھا۔ جی پوچھیں۔ پریسا بمشکل اپنی ہکلاہٹ پہ قابو پایا تھا۔ رات کو کہیں آپ شاہ سر کے کمرے میں تو نہیں گئی تھی؟ اقرا نے کھوجتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں تو مجھے بھلا کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں اس کے کمرے میں جاؤں گی؟ پریسا نے فوراً انکار کیا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پریسا نے کپکپاتی انگلیوں کو مروڑتے سرسری سے سوال کیا۔ نہیں، وہ سر کے روم میں جانے کی ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا روم الگ ایریے میں سب سے الگ تھلگ ہے۔ رات کے وقت کوئی وہاں نہیں جاتا۔ سر کو لگ رہا ہے کہ کل رات کوئی ان کے روم میں ان کے پاس آیا ہے، مگر انہیں یاد نہیں ہے وہ کون تھی۔ اگر انہیں یاد آ گیا تو خیر نہیں اس لڑکی کی۔ اقرا نے آج پہلی بار اس سے اتنی تفصیل سے بات کی تھی۔